السلام علیکم. مائی نیم از طاہر محمود اینڈ دس از محمد عمیر اینڈ احمد طیب. آج ہمیں ایک نئے گیسٹ نے جوائن کیا ہے، امجد علی. دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں پرائیویٹ سکولز جو ہیں ان کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور دیکھا جائے تو اس چیز کے ہمارے معاشرے پہ بہت اچھے اثرات تو پڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کافی برے اثرات بھی ہیں جو کہ ہمارے فیملی میں جو موجود پیرنٹس ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے کہ کیا کیا جو مسئلے ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں، اور ان کے اوپر موجودہ جو سولوشن ہے کرنٹ حالات میں رہتے ہوئے ہم ان کے اوپر کیا کیا سجیشن دے سکتے ہیں اور کیا کیا سولوشن بن سکتے ہیں جو کہ ہمیں دینے چاہیے اور ان کو حل کرنا چاہیے. اس کے اوپر آج میں ایک کوشچن کروں گا عمیر بھائی سے کہ وہ اس کے اوپر تجویز دیں اور اپنی رائے اس کے اوپر دیں. دیکھا جائے تو سوسائٹی میں پرائیویٹ سکولز کی تعداد کافی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے سوسائٹی میں ان کی ایک اجارہ داری قائم ہو گئی ہے، جس کے سوسائٹی میں بہت سے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ رہے ہیں جو بیسیکلی ایک مڈل کلاس اور لوور کلاس فیملیز کو زیادہ فیس کرنا پڑتے ہیں. دیکھا جائے کہ پرائیویٹ سکول کا بڑھتا ہوا رجحان سوسائٹی میں ان کی اجارہ داری قائم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور کلاس فیملیز اس کے ایفیکٹ سے اثر انداز ہو رہی ہیں. تو پرائیویٹ سکول کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے ایک نیا بزنس سیکٹر انٹروڈیوس ہو گیا جو ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر رہا بلکہ اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک ریس لگ گئی ہوئی ہے. ہم نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے. جو ایجوکیشن نہیں بڑھا رہے بلکہ ایک بزنس کو بڑھا رہے ہیں، اور تو اور اس میں یونیفارم سے لے کے بچوں کی کتابیں پینسل سے ہر چیز میں بزنس انوالو ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بچوں کی ڈیلی روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ایز اے بزنس ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جو بزنس بن گئی ہیں اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک ایجوکیشن پرووائڈ کرنے والے اچھے ادارے بن سکتے ہیں. بزنس کا مینلی پرپز صرف یہی ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا، لیکن اسکول کا مین پرپز ہے لوگوں میں شعور پیدا کرنا، ایجوکیشن دینا اور معاشرے کی اصلاح کرنا. اسکولز کو ایز اے بزنس ٹریٹ کرنے کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ جو ان کا مین پرپز تھا یہ اس سے ہٹ کر ایک دوسرے ٹریک کے اوپر چلے گئے ہوئے، جس کی وجہ سے ہماری فیملیز بھی نہیں امپیکٹ ہوئی بلکہ ہماری پوری کی پوری سوسائٹی امپیکٹ ہوئی ہے. اب یہاں پہ میں عمیر بھائی کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اب بچے کا ہم ایڈمیشن کروانے جاتے ہیں تو ایک اسکول والے لمبی لسٹ جاری کر دیتے ہیں جس میں یونیفارم کے ساتھ ساتھ اور کئی معاملات آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو یوں کیا ادارے پروفٹ اپنا کمانے آئیں یا بچوں نے آگے ان کو اپنے اچھے ماحول میں پڑھانا ہے. اگر اس طرح چلتا رہا تو باتیں تو آگے جائیں گے، پھر بچوں کی کیا ہم تربیت کریں گے. اور ابھی تو ایک انڈیویجول کی بات ہو رہی، کل کو ایک انڈیویجول کرتے کرتے گروپ بنتے ہیں، گروپ سے سوسائٹی بنتی ہے. تو جب بچے کا ایڈمیشن کرایا جاتا ہے اسکول میں تو اس کے لیے ایک لمبی لسٹ جاری کر دی جاتی ہے. اسی بارے میں آج ہم اپنے ایک اسپیشل گیسٹ سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے حال ہی میں اپنے بیٹے کا ایڈمیشن کروایا اسکول میں. آپ کو کیسی دشواریاں پیش آئیں جب آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانے گئے؟ جیسا کہ سر میں اب فرسٹ کلاس میں بچے کو داخل کرانے کے لیے جب وہاں اسکول گیا ہوں، وہاں اسکول والوں نے کہا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے بچے کے لیے یہ چیزیں ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں ایڈمیشن کے لیے پیسے پہلے بتائے، پھر فیس کا بتایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ چیزیں آپ نے ہم سے اسکول سے لے لی. جیسا کہ یہ سر ٹھیک ہے وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ مینیج بھی کر لیتا ہے. ایک عام سا بندہ ہے جو جاب کرتا ہے وہ کیسے اس چیزوں کو لے کر چلے گا آگے. جیسا کہ انہوں نے ٹوٹل ہی بچہ ہمیں تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے کا دے دیا. چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں ساتھ ساتھ. اور یہ دیکھیں پہلے تو ایڈمیشن میں ہے، ایڈمیشن میں فیس کا بھی آ جاتا ہے، دوسرا سولوشن بھی آ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں چلانے کے لیے عام بندہ کیسے یہ چیزیں چلا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جب بھی ہم کسی بچے کا ایڈمیشن اسکول میں کرواتے ہیں تو اسکول کی طرف سے ایک لسٹ جاری ہو جاتی ہے جس میں ایک نمبر آف تھنگس جو ہوتی ہیں جو پیرنٹس کو اپنے بچے کے لیے پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. وہ بیسیکلی وہ ساری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، ان کی ایک بہت معمولی سی پرائز ہوتی ہے، لیکن اسکول والوں نے اپنی ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس کو اپنے اسکول میں منگوا کے بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کو اس ریٹ پر سیل کرتے ہیں جو ان کا اپنا من چاہا ہوتا ہے. جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے
کہ 10 रुपए की चीज वो 50 रुपए में भी सेल कर देते हैं, बिल्कुल। और पेरेंट्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि उन्होंने स्कूल से ही इसे परचेज करना है। अगर ओपन मार्केट से परचेज करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्कूल वालों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया हुआ है कि स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बुक्स, कोई भी चीज है वो प्रोवाइड करना भी स्कूल की जिम्मेदारी है, और ये स्कूल का एक एक्स्ट्रा बिजनेस है। तो स्कूल इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। बेसिकली हमें इनके ऊपर काबू करना चाहिए और हमें इनके लिए कुछ अच्छे सोल्यूशन लेने चाहिए।